اخ بنیادی سوال اس أکس خاتون اور خاص کر أزچن یم زن لبرل اور تم اللہ بچین پتہ یہ چیز بناوان اسلامس پہ تانہ دپان ہے ربن ہسا چھو مردن ہند خاطر وونمت کہ یمن آسن جنتن اندر حور یہ پڑھت اوتام چھو سورۃ الواقع وحور العین تت آسن حور کامثال اللؤلؤ المکنون یہ پڑھن تم آبدار یم چھنا آسان گوہر تم آسان تتھے یعنی تمن آسہ کانٛسہِ چھومت کہین تمن آسہ کانٛسہِ ٹچ تہ کورمت کہین تم آسان ہمیشہ تر و تازہ اگر مردن ہند خاطر حور تتہ جنتس مز أکس خاتون ہند خاطر کیا یہ بنیادی سوال اور یہ لبرل ذہنن بنا بوڑ بار اخ اللہ بچین کہ اسلامس پہ ٹانہ کرنک سبب تم ونان وچو مردن ہند خاطر حور اس بیاکھ اخ سوال جنتس اندر آسنا زیادہ خاتون کن جہنمس اندر یعنی زیادہ زن آسنا جہنمس مز کن اہم سوال اس انشاءاللہ یت حل گژھِ سہ گو یہ چیز کہ یم زن یم دنیاوی خاتون ٹھیک اور بیم زن حور آسان دیم کس خوبصورت کہ رب العالمین کیاز وون أکس خاتون ہند خاطر کیا جنتس مز یعنی یہ پڑھن مرد ہند خاطر آنا ون تت حور خاتون ہند خاطر کیا آنا ون یہ کیا چھپاؤن امچ حکمت کیا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدر من أين بعد. يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. السلام عليكم ورحمة الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد یقول اللہ جل وعلا كما ورد في سورة الواقعة بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون اللهم صل على محمد النبي الأمي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا إله العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن شکر و سپاس کہ اللہ تعالیٰ سن یہ قدرت یہ کائنات اس یوتہ خوبصورت مگر اخ مومن گژھِ یمن جاین تہ اخ درس رٹن یہ پڑھ اخ شاعر چھ ونان وفی کل شیء له آیہ يدل على انه واحد کہ یم کائنات اخ ذرہ یم چیز دلالت یم چیز گواہی دیوان کہ یت کائناتس چلان وول اخ معبود برحق یم کائنات بارس سن اور اس کائناتس مینیج کران تدبیر کران. بہرحال از کی مجلس مز از کی مناسبت اس کرو اخ مختصر رسال یہ زن امیک کر بہ خلاصہ یوت. یہ رسال چھو اصل عربیس اندر اور ات رسالہ چھو فضیلت الشیخ سلیمان بن صالح القراشی امس ناو ام چھ رسالہ لیکھمت اصل چھو ات مز کیا چھو ات مز چھو ما اعد اللہ للمرأة من نعیم فی الجنہ اللہ تعالیٰ ہن کیا چھ تیار تھومت
أکِس خاتون ہِنٛدِ خٲطرٕ جنتس منٛز اور أمۍ چھِ رِسالس ناو تھوٚمُت احوال النساء فی الجنہ جنتس منٛز خاتوٗنن ہِنٛدۍ احوال أسۍ کیٛازِ پرو یہِ رِسال اتھ رِسالس منٛز میلن تۄہہِ 4 بڑٮ۪ن سوالن جواب اکھ بُنیٲدی سوال یُس أکِس خاتوٗنہِ چھُ اور خاص کر أزچٮ۪ن یِم زن لِبرل اور تِم چھِ اللہ بچٲیِن پتہٕ یِہوے چیٖز بناوان اسلامس پٮ۪ٹھ تانہٕ دپان ہے رۄبن ہسا چھُ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ ووٚنمُت کہِ یِمن آسن جنتن انٛدر ہوٗرٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اوٚتام تہِ وٕچھ سورۃ الواقع وحوٗر العین تتہِ آسن ہوٗرٕ کامثال لؤلؤ المکنوٗن یِتھ پٲٹھۍ تِم آبدار یِم چھِنہ آسان گوہر تِم آسن تِتھے یعنی تِمن آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ چھوٗمُت تہِ کِہینۍ تِمن آسہِ کٲنٛسہِ ٹچ تہِ کوٚرمُت کِہینۍ تِم آسن ہمیشہِ ترو تازٕ اگر مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہوٗرٕ چھِ تتہِ جنتس منٛز أکِس خاتوٗنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ یہِ چھِ اکھ بُنیٲدی سوال اور یہِ چھُ لِبرل ذہنن بنان بوٚڑ بار اکھ اللہ بچٲیِن کہِ اسلامس پٮ۪ٹھ ٹانہٕ کرنُک سبب تِم چھِ ونان ہے وٕچھِو حظ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ ہوٗرٕ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تیٚلہِ اکھ مِلہِ اَسہِ انشاء اللہ اتھ سوالس جواب اور نمبر 2 یُس بیٛاکھ اکھ سوال چھُ اَسہِ جنتس انٛدر آسنا زیادٕ خاتوٗن کِنہٕ جہنمس انٛدر یعنی زیادٕ زنہِ آسنا جہنمس منٛز کِنہٕ جنتس انٛدر بہٕ زن پرٛژھٕ تۄہہِ یہِ سوال زیادٕ زنہِ آسنا جہنمس منٛز کِنہٕ جنتس منٛز تُہُنٛد جواب کیٛاہ آسہِ ؤنِو ؤنِو پوٚزُے جہنمس منٛز چھُنہ ٹھیٖک ترٛیٚیِم تہٕ بیٛاکھ اہم سوال یُس اَسہِ انشاء اللہ ییٚتٮ۪تھ حل گژھِ سُہ گوٚو یہِ چیٖز کہِ یِم زن یِم دُنیٲوی خاتوٗن چھِ ٹھیٖک اور بیٚیہِ یِم زن ہوٗرٕ آسن دۄیو منٛز کۄس آسہِ خوٗبصوٗرت جنتس منٛز یہ بھی کنفیوجن ہے آپ کو انشاء اللہ یہ مسلہٕ تہِ گژھِ حل اور ژوٗرِم بڑٕ اہم مسلہٕ کہِ رۄب العالمیٖنن کیٛازِ ووٚن نہٕ أکِس خاتوٗنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ آسہِ جنتس منٛز یعنی یِتھ پٲٹھۍ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ آو نہٕ وننہٕ تتہِ چھُ ہوٗرٕ خاتوٗنن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛازِ آو نہٕ وننہٕ یہِ کیٛازِ آو چھُپاونہٕ امِچ حکمت کیٛاہ چھِ یِم 4 سوال چھِ امے رِسالُک بُنیاد یہِ لۄکُٹ رِسال انشاء اللہ أسۍ کرو خُلاصہٕ امیُک تہٕ اولن وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھ جنت چھُ کیٛاہ وٕچھو عام طور چھِ أسۍ ونان جنت میٖنٕز گوٚو باغ مگر جنت چھُنہٕ باغٕے یوت عموٗمی طور چھِ لغوی معنی ییٚتہِ باغٕے یوت کران جنت چھُ نعمتن ہُنٛد مسکن نعمتن ہُنٛد گرٕ أکِس خاتوٗن دی اللہ تعالیٰ تیٖژاہ نعمتہٕ أمِس روزِ نہٕ مطلب سوال کرنٕچ چھنہٕ پتہٕ گُنجٲیِش وۄنۍ گوٚو سوال کیٛاہ چھُ گژھان تِکیٛازِ آز چھِ سٲنۍ ذہن آمٕتۍ نہ مختلف طریٖقو نہ آورٕ چاہے پتہٕ سُہ لِبرلو چھُ کوٚرمُت اٹیک یا سیکیولر ماینڈو چھُ کوٚرمُت اٹیک یا غٲر چھُ وٕنکیٚنس دُشمن مختلف تِمو تعلیٖماتو ذٔریعہٕ اسلام کٮ۪ن تعلیٖماتن مذاق وٕڑاوان تمہِ اعتبار أکِس خاتوٗن چھُ تھوڑا گژھان ذہنس انٛدر خبر سانہِ خٲطرٕ کیٛاہ آسہِ تیٚلہِ جنتس انٛدر نمبر 1 چھُ سورۃ الواقعس منٛز رۄب ونان مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ وحوٗر عین یِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ آسان مچہِ مچہِ أچھ واجنہِ ہوٗرٕ کامثال لؤلؤ المکنوٗن یِتھ پٲٹھۍ تِم ژوٗرِ تِم آبدار تِم نگیٖن آسن یا أسۍ ونو آبدار تِم موتی ہاں پیرلز جن کو ہم کہتے ہیں ڈائمنڈس یعنی ہمیشہ ترو تازہ اتہِ روزِ ہر کانٛہہ ورجن یہ بھی آپ یاد رکھے تو ہمیشہ ترو تازہ رہے گا اور بیٚیہِ آسہِ یہِ کہ یِم آسن واریاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت اور یِم آسن موتی کے مانت کیونکہ ان کو یہاں پہ تشبیہ کس سے دی گئی موتیوں سے لہٰذا آسن یِم موتی ہِنٛدۍ مانت اچھا وۄنۍ چھُ معاملہٕ یہِ چیٖز کہ اللہ تعالیٰ ہن کیٛازِ کوٚر نہٕ تیٚلہِ خاتوٗن ہِنٛدِ خٲطرٕ امہِ چیٖزُک ذِکر اگر رۄبن ووٚن کہ مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ ہوٗرٕ اَتہِ خاتوٗنن ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛازِ آو نہٕ وننہٕ اَتہِ کیٛاہ چھُ ہوٗرن ہِنٛدِ بدلہٕ یہِ امِچ حکمت کیٛاہ چھُ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ اتھ سوالس جواب امِچ حکمت کیٛاہ چھُ مگر جنتٕچ کٔر اللہ تعالیٰ ہن بیٛاکھ اکھ تعریٖف یہِ چھُ حدیٖثس انٛدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُن بیان فرمووُکھ لبیٖنتُن من ذہبِن یُس جنت آسہِ نہ امچہِ یِم زن دیوار آسن یِم کمِکۍ آسن سۄنٕکۍ ولبیٖنتُن من فِضہ اور بیٛاکھ دیوار یُس آسہِ جنتُک سُہ کمیُک آسہِ سُہ آسہِ چاندِ ہُنٛد رۄپُک ومِلاتُہا المسکُ اظفر اور بیٚیہِ یُس امیُک سیٖمٹ آسہِ اظفر آپ سمجھتے ہیں نا یہِ چھُ خوشبوٗدار سۄ مِسک یِتھ پٲٹھۍ خوشبوٗ چھَنہ یِوان جہاں أسۍ چھِنہ ییٚتہِ عطر وغیرہ کران استعمال تو عرب ٲسۍ کران مِسک استعمال عطرِ بدلہٕ گوٚو اَتہِ آسہِ عطرِ ہُنٛد یہِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان اَتہِ چھُکھ سیٖمٹ وغیرہ وحسباؤہا لؤلؤ والیاقوٗت اور اَمِکۍ سنگریز کیٛاہ آسان تِم آسان موتین ہِنٛدۍ اور بیٚیہِ آسان یاقوٗتٕکۍ یِم چھِ زبردست یِوان ماننہٕ قۭمتی پتھر وتُربتُہا زعفران اَتِچ میٚژ یۄس جنتٕچ آسہِ یہِ آسہِ کمِچ یہِ آسہِ زعفرانٕچ کۄنٛگٕچ آسہِ یہِ من یدخلہا ینعم لا یبعث
اور یس ات جنتس اندر داخلی کرنے یہ کرے عشی یوت آسان اتھی ویخلد لا یموت اور اس ون جنتس مو داخل گژھِ یی نہٕ پتہٕ نٮ۪بر کڑنہٕ ہمیشہ خٲطرٕ أتھۍ منٛز ولا تبلا ثیابہم نہ یِن تتہِ پلو بدلاونہٕ تتہِ چھِنہٕ پلو تہِ بدلاوٕنۍ کہیٖنۍ نہٕ کیازِ بٕتھِ وٕچھو أسۍ انشاء اللہ جنتہٕ کٮ۪ن تعریٖفن اندر اتہِ کمہِ قٕسمٕچ خاتوٗن تہِ آسان ولا یفنا شبابہم نہ گژھِ اتہِ زانٛہہ جوٲنی ختم گوٚو اکھ لب آسہِ کمِچ سۄنہٕ سٕنٛز بیٛاکھ لب کمِچ آسہِ چاندی ہٕنٛز اور میٚژ کمِچ آسہِ زعفرانٕچ سیٖمنٹ کمیُک آسہِ اور نہ حظ اوٚتام یِم سنگریز وغیرہ یِم آسان یاقوٗتٕکۍ وغیرہ اور بیٚیہِ یُس جنتس منٛز دٲخل گژھِ نا اتہِ چھِنہٕ پلو تہِ بدلاوٕنۍ کِہیٖنۍ اور اتہِ چھنہٕ جوٲنی تہِ ختم اتہِ کیٛاہ روزان سٲری اتہِ روزان سٲری جوانٕے اچھا دوٚیِم چیٖز تھاوو أسۍ یاد کہِ یُس یہِ جنت چھُ یہِ چھُنہٕ صرف مردن خٲطرٕ یہِ چھُ مردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ یہ خاتونن ہند خاطر تہ یہ پہ رب ونان سورۃ آل عمرانس اندر اعدت للمتقین اچھا یہ تیار کورمت کمن ہند خاطر تقوا والین ہند خاطر اور تقوا ول کم تم ہیکن مرد تہ ٲسِتھ تم ہیکن زن تہ ٲسِتھ وۄنۍ اگر امہِ منٛز کنفیوجن گژھِ خبر یِم چھِ مردن ہند خاطر حالانکہ یہ واضح الحمدللہ کیازکہ قرآن ییٚلہِ تہِ ایڈرس چھُ نہ کران یہِ چھِ کران اغلب مثال یا ایُہا الذین آمنو یہ چھا خطاب صرف آسان مومن مردن کِنہٕ یہِ چھُ مومن خاتونن تہِ آسان اغلب یِمن اصل چھِ یِوان وننہٕ وۄنۍ گوٚو ییٚتٮ۪ن کوٚر رب العالمیٖنن یتھ آیہِ تہِ بیان یُس سورہ نِساء چھِ اتہِ کوٚرُن واضح ومن یعمل من الصالحات یُس تہِ تۄہہِ اندر صالح عمل کرِ من ذکر سُہ مرد ٲسِن او انسا یا سۄ کیٛاہ آسہِ خاتوٗن وہو مؤمن مگر سُہ کیٛاہ آسہِ مومن چاہے مومن مرد آسہِ چاہے مومن خاتوٗن آسہِ فاولئک یدخلون الجنہ تم کوٚت کرُکھ أسۍ دٲخل جنتن اندر ولا یظلمون نقیرا تمن یی نہٕ نقیرس برابر تہِ ظلم نقیر چھا پتہ کتھ چھِ ونان اکھ گٔے کھٔزٕر آنٹ نہ ہاں دل کھٔزٕر آنٹ چھُن دل تتھ برابر تہِ گژھِ نہٕ تمن سۭتۍ ظلم آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں ہم کشمیری کر رہے ہیں اردو سمجھ میں آئے گا آپ کو چلو پھر میں اردو میں ہی بات کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ہم اردو میں بات کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوا یہ جو جنت ہے نا سب سے پہلے جنت میں انسان کی تمام سختیاں ختم ہو جائے گی اب دیکھیے دنیا جو ہے نا یہ تو پریشانیوں کا گھر ہے یہ تو سختیوں کا گھر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب جنت کا وعدہ کیا تو ساری سختیاں تمام تکالیف اس کو جنت میں ختم ہو جائیں گے یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہیں گے جنت میں عیش ہے جنت میں آرام ہی آرام ہے جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وہاں آپ کو کوئی تکلیف چھو ہی نہیں سکتی وہاں آپ کو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی وما ہم منہا بمخرجین اور آپ کو جنت سے کوئی نکالے گا بھی نہیں آپ اس عیش و عشرت کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے اچھا دوسری بات یہ ہے وہاں پہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہاں ساری پریشانیاں ختم میں پہلے یہ مقدمہ بنا رہا ہوں کہ اللہ نے کیا حکمت رکھی ہے کہ مردوں کے لیے اس نے کہا کہ جنت میں حورے ہوں گے لیکن عورتوں کا اس بارے میں ذکر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا کیا ہوگا ہم نے دیکھا کہ جنت کتنی عظیم جگہ ہے اور وہاں پہ سب سے پہلے ایک عورت کی ایک مرد کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی سختیاں ختم ہو جائے گی یہ کم ہی مسئلہ ہے یعنی ہماری ساری پریشانیاں وہاں پہ ختم ہو جائے گی اس سے ہمیں کیا چاہیے اس سے زیادہ کیا چاہیے مگر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں قسم قسم کے کھانے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ بتایا کہ وہاں پہ متشابہات ہاں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کیلا ہے یہاں پہ سنترا ہے یہاں پہ سیب ہے یہاں پہ دیگر جو میوے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہوں گے لیکن وہ مزے میں اس سے بھی اعلیٰ ہوں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو انسان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ما لا رأى اعین اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ما رأت اعین کہ کسی آنکھ نے وہ نعمتیں نہیں دیکھے ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے وہ سنی ہوئی نہیں کسی انسان کے وہم و گمان میں جنت کی نعمتوں کے متعلق کوئی خیال یعنی جنت جنت ہے یہ آپ یاد رکھیں یہاں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی اس کائنات کو کتنی خوبصورت ہے اب آپ تصور کیجئے کہ اس سے 70 گنا زیادہ یا اس سے ہم کہیں گے لاتعداد گنا زیادہ جنت خوبصورت ہے اس کے بعد بھی ہمیں کیا چاہیے اچھا اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس نے اگر کہا کہ مردوں کے لیے جنت میں حورے ہوں گے عورتوں کے بارے میں کیوں نہیں کہا عورتوں کے لیے کیا ہوگا تو پہلے ہم حکمت جانتے سب سے پہلی بات یا سب سے پہلی حکمت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کے لیے کیا ہوگا جنت میں مردوں کے لحاظ سے جس طرح مردوں کے لیے کہا حورے ہوں گے
کیونکہ عمومی طور پر ایک عورت جو ہے نا یہ شرم و حیا کا پیکر ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایڈریس کرتا یا اللہ تعالیٰ اس چیز کا نام لیتا یا عورتیں یہ سوال کرتی کہ ہمارے لیے کیا ہوگا اس طرح کی چیزیں جس طرح مردوں کے لیے حورے ہے، تو اس میں شرم کا مسئلہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن میں شرم و حیا کو برقرار، تو سب سے پہلی حکمت یہی ہے ایک عورت کی جو شرم، ایک عورت کی جو حیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شرم اور وہ حیا ان کو یعنی برقرار رکھا ہے. اس میں حیا لازم آتی، کیا ہمارے لیے بھی وہاں پہ مرد ہوں گے؟ یہ تو حیا کا مسئلہ ہے نا. کیا ہمارے بھی وہاں پہ شوہر ہوں گے؟ یہ حیا کا مسئلہ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس حیا کے مسئلے کو بھی حکمتاً نہیں کہا ہے. دوسری بات، یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ جو عورت ہے نا مرد کے نسبت سے اس کو مرد کی رغبت کم ہوتی ہے، لیکن مرد کو عورت کی رغبت، یعنی جس کو ہم آج کے جو سائیکالوجی ہے نا اس میں ہم کہتے ہیں جو عورت ہوتی ہے نا یہ پیسیو ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے، اور مرد کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے. یعنی عورت کو ہم کہیں گے عورت، جس طرح شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کی پوزیشن مانو یہ مطلوب ہے اور مرد کی پوزیشن مانو یہ طالب ہے. مرد طالب ہے، عورت مطلوب ہے. یعنی عورت کو رغبت دی گئی دیگر چیزوں سے اور مرد کو رغبت دی گئی عورتوں سے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی مرد جنس کے اعتبار سے ایکٹیو ہوتا ہے، عورت جنس کے اعتبار سے پیسیو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا. مرد کے لیے کہا حورے ہے، عورت کے لیے حوروں کا تذکرہ یا اس طرح کے مردوں کا تذکرہ نہیں آیا. اور تیسرا جو نقطہ ہے، جو حکمت اس میں کار فرما کہ اللہ نے عورتوں کے اعتبار سے کیوں نہیں کہا ان کے بھی وہاں پہ شوہر ہوں گے، کیونکہ عورتوں کا زیادہ شوق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ زیب و زینت کے ساتھ، زیب و زینت کی چیزیں، یعنی زیورات، کپڑے، یہ تو زیادہ ہوتا ہے نا بنسبت مردوں کے. یعنی مرد بھی ضرورت ہے اس کی، مگر مردوں کے اعتبار سے یہ زیادہ کس کو ترغیب دیتی ہے؟ زیب و زینت کو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زینت کا تذکرہ کیا، لباس کا تذکرہ کیا، یا دیگر جو نعمتیں ہوں گی ان کا تذکرہ. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او من ینشأ فی الحلیہ، وہاں پہ ان کو ہلیہ کس کو ہم کہتے ہیں؟ زیورات کو. وہاں پہ ہم ان کو کیا کریں گے؟ وہاں پہ ہم ان کو زیورات ملیں گے. بہرحال یہ ایک اصل مسئلہ تھوڑا دوسرا ہے، لیکن یہاں پہ کہ ترغیب کس چیز کی ہے؟ زیورات ہوں گے، بہترین لباس ہوں گے، عمدہ چیزیں ہوگی، قسم قسم کے میوے ہوں گے، اس طرح کی جو باقی پریشانیاں وغیرہ وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. اچھا، اس کے بعد ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اب کیا عورت کو بھی جنت میں شوہر ملیں گے؟ مسئلہ یہ ہے نا، کیا عورت جس طرح ایک مرد کو جنت میں کیا ملے گی؟ حور ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو ایک عورت کو جنت میں کیا ملے گی؟ کیا اس کا شوہر ہوگا وہاں پہ؟ اب دیکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم نے عورت کی 6 حالتیں سمجھنی ہیں. کتنی حالتیں؟ 6 حالتیں. پہلی حالت یہ ہو سکتی ہے، پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے ایک عورت اس نے نکاح ہی نہیں کیا، یہ نکاح سے پہلے ہی فوت ہو گئی. اب اس کو کیا ہوگا؟ کیا اس کو وہاں پہ شوہر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے اس کو طلاق ملی اور طلاق ملنے کے بعد اس نے شادی کی کسی دوسرے مرد سے، ٹھیک ہے نا؟ ہو گئی دوسری صورت. اچھا، تیسری صورت یہی ہے اس کو طلاق ملی لیکن کسی اور سے شادی نہیں کی. چوتھی صورت کیا ہے؟ اس کا اللہ بچائے یہ خود جنت میں گئی، اس کا شوہر دنیاوی اعتبار سے ٹھیک تھا، خود یہ جنت میں چلی گئی، لیکن اللہ بچے اس کا شوہر جنت میں. اب اس عورت کا کیا ہوگا؟ اس کا شوہر کون ہوگا؟ اور پانچویں صورت یہ ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کو جنت میں کیا ملے گا؟ اور چھٹی صورت یہی ہے اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس نے دوسرا نکاح کیا، اب دونوں میں سے اس کا شوہر. یہ 6 صورتیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ استاد فوت تو ہو گئے لیکن وہ تو جنت میں جا سکتا ہے نا؟ کون؟ مطلب جو فوت ہو گئے. وہی تو مسئلہ ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ اس نے دوسرا نکاح کیا نا. ایک عورت ہے، اس کا یعنی شوہر فوت ہو گیا، اب اس عورت نے دوسرا نکاح کیا، اب اس کا جنت میں دوسرا شوہر وہاں پہ شوہر ہوگا یا پہلا شوہر وہاں پہ شوہر ہوگا؟ مسئلہ سمجھ. یہ 6 صورتیں ہیں. یعنی ایک عورت اس نے نکاح نہیں کیا، یہ بغیر شادی شدہ کے اس دنیا سے چلی گئی، اس کو جنت میں کس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا؟ دوسرا یہ ہے اس کو نکاح ہوا لیکن نکاح کے بعد طلاق ہوئی، اب اس کو وہاں پہ کون سا شوہر ملے گا؟ تیسرا یہ ہے اس کو طلاق ملی، طلاق ملنے کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کیا، اب کون سا اس کا شوہر ہوگا؟ اور چوتھی صورت یہ ہے کسی کا شوہر ہی فوت ہو گیا، اس کو طلاق نہیں ملی لیکن کیا ہوا؟ شوہر فوت ہوا، لیکن پوری زندگی اس نے کوئی نکاح نہیں کیا، اب اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ اور چھٹی صورت یہ ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے پھر دوسرا نکاح کیا، اب دنیاوی اعتبار سے جو دوسرا شوہر ہے کیا وہی شوہر اس کا جنت میں ہوگا
یا جو اس کا دنیا میں پہلا شوہر تھا وہی شوہر اس کا کہاں پہ؟ جنت میں ہوگا. یہ 6 صورتیں سمجھ میں آئی نا. اب ہم ایک ایک صورت کا ذکر کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس عورت کا ذکر کریں گے جس نے شادی ہی نہیں کی, جو بغیر شادی کے اس دنیا سے چلی گئی. اس کو کیا ملے گا؟ اس کو دنیا میں جو نصیب میں تھا نا, مقدر میں تھا نا, کوئی جوان نکاح کے لیے, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اسی کے ساتھ نکاح کرائے گا. کیوں؟ آپ کہیں گے اس کا نکاح کس طرح ہوگا؟ ہمارے پاس دلیل ہے, جو صحیح مسلم کی دلیل ہے, ما فی الجنت عذاب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دارالسلام. جی جی. ما فی الجنت عذاب, جنت میں کوئی بغیر نکاح کے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت, پہلے کہا گیا کہ مردوں کے لیے جنت میں کیا ہوگی؟ حوریں ہوگی. عورتوں کا تذکرہ نہیں آیا نا. یہاں حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا کہ جنت میں کوئی بغیر شادی کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ایک عورت کو بھی ایک شوہر ملے گا. تو وہاں حکمت یہ تھی کہ حیا کا مسئلہ تھا. یہاں پہ الحمدللہ کہا گیا کہ جس کا کوئی شوہر نہیں تھا دنیا میں اور اس کے قسمت میں کوئی شوہر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو جنت میں اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ وہی شوہر ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی سچویشن سمجھ میں آئی. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں کسی جنتی سے. اب آپ کہیں گے وہ کون سا جوان ہوگا؟ نام تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں یہی مسئلہ ہے نا. دیکھیے اب آپ کا سوال ہونا چاہیے تھا یہ, وہ جوان کون ہوگا جو اس سے شادی کرے گا جو دنیا میں بغیر شادی کے مری؟ وہ وہی جوان ہوگا جو خود بھی بغیر شادی کے مارا. سمجھ آیا؟ یہ دونوں بیچارے دنیا میں بغیر شادی کے مرے اور اس کے نصیب میں تھا دنیا میں اگر یہ زندہ رہتی. بہرحال یہ اللہ نے مقدر میں رکھا تھا, لہذا جنت سمجھ. اب مسئلہ ہے نا, یہ میری ماں ہے, اس کو بھی سمجھانا ہے نا. چلے الحمدللہ, میں بیچ بیچ میں کشمیری اردو. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. یعنی پہلی صورت ہم نے کہا کہ جو عورت بغیر شوہر کے دنیا میں فوت ہو جائے, اس نے شادی نہیں کی, وہ فوت ہو جائے, اس کو جنت میں اس شخص سے نکاح کیا جائے گا جس نے دنیا میں بھی نکاح, وہ بھی بیچارہ دنیا سے بغیر نکاح کے ہی فوت ہوا تھا. یہ صورت سمجھ میں آئی. چلے آگے ہم چلتے ہیں. اچھا, دوسری ہے مطلقہ. مطلقہ اس کو کہتے ہیں جس کو طلاق ملی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا حال بھی اسی طرح ہے. اس نے اگر مطلقہ کی 2 حالتیں ہیں. جس کو طلاق ملی نا, طلاق ملی یعنی شوہر نے طلاق دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس عورت کو پسند نہیں کرتا تھا. اب اس کو کیا ہوگا؟ اس کو کون سا شوہر ملے گا؟ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کا کسی کو نوجوان لائے گا. ٹھیک ہے. یا ہم یہ بھی تعبیر کر سکتے ہیں, ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بنیادی وجہ سے جو دنیا میں طلاق ہوئی, اللہ تعالیٰ اس صفت کو چینج کرے گا اور اس میں وہ صفت ڈالے گا جس میں اب کوئی عیب نہیں ہوگا. تو ہم آگے بھی وہ ذکر کریں گے. اچھا, وہ عورت جس کا شوہر جنت میں داخل نہیں ہوگا, اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب یعنی عورت خود کہاں داخل ہوئی؟ جنت میں, لیکن شوہر جنت میں داخل نہیں ہوا. اب اس کو کس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا؟ برابر اسی طرح, یعنی جنت میں کسی نوجوان کے ساتھ, جنت میں کسی نوجوان کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا. کیونکہ یہ اس کی شادی نہیں تھی نا, شادی نہیں تھی نا اس کی, لہذا اس کو بھی اسی طرح کیا جائے گا. اچھا, ابن عثیمین فرماتے ہیں, بڑا اہم نقطہ ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی جنتی عورت نے, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا, کہتے ہیں کہ اگر کسی جنتی عورت نے دنیا میں شادی نہ کی ہے تو اس کا خاوند جنت میں داخل نہ ہوا, دونوں کی صورتیں, تو جنت میں جب وہ داخل ہوں گے نا, تو جنت میں ایسے آدمی سے اس کا نکاح کرایا جائے گا جس نے دنیا میں شادی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ایک تو اس عورت کا بھی وہی شوہر ہوگا جس نے دنیا میں شادی نہیں کی, اور اس مرد نے بھی دنیا میں شادی نہیں کی تھی. دوسرا یہ ہے کوئی ایسی خاتون جس کو طلاق ملی یا بیوہ ہوئی, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے, تو اس کو بھی اس طرح مل سکتا ہے. اور ایک تیسری صورت, وہ کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ جو عورت شادی شدہ ہونے کی حالت میں فوت ہوئی, ٹھیک ہے, اب کوئی عورت ہے اس نے شادی کی ہے, ٹھیک, اس کے بعد فوت ہوئی, اس کا شوہر بھی جنت میں چلا گیا, اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی, تو دونوں جنت میں, چلو جنت میں ساتھ ہوں گے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دونوں کہاں ہوں گے؟ یہ جنت میں دونوں ہوں گے. میں آگے آپ کو بتاؤں گا. غالباً حضرت حذیفہ نے اپنی بیوی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ, اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا. کیوں کہا؟ کیونکہ انسان, یاد رکھیے آپ, جو ایک مطلب جس کا شوہر, یہاں پہ ایک اور صورت کا ذکر بھی آ گیا, جس کا شوہر دنیا میں فوت ہوا نا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس عورت نے کوئی نکاح
نہیں کیا تو جنت میں اس کو اسی شوہر کے ساتھ نکاح کیا جائے گا. مسئلہ آیا سمجھ؟ مسئلہ آنا سمجھ؟ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگا. جس کا شوہر فوت ہوا ٹھیک اس نے پھر کوئی اور نکاح نہیں کیا اس کا بھی کون سا شوہر ہوگا؟ وہی صاحب کا شوہر. ٹھیک. تو حضرت حذیفہ نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ میرے بعد آپ کسی سے نکاح نہ کرنا اگر چاہتی ہو کہ میرے ساتھ جنت میں رہو. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ نکل گیا, ہمارا چھٹا مسئلہ بھی نکل گیا. اب جو عورت مطلقہ ہوئی یا بیوہ ہوئی اس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کیا تو جنت میں کس کے ساتھ ہوگی؟ وہ اسی کے ساتھ ہوگی, وہ دوسرے والے کے ساتھ ہوگی. بات سمجھ میں آئی؟ وہ پہ بیاکھ مسئلہ کہ کانٛہہ وۄنۍ زبردستی روزت پنس خاندارس امس اوس نہٕ دنیاہس منٛز غرض مگر بہرحال وۄنۍ دنیاہس منٛز بنے حالات تِتھۍ تو اب یہ کیا کرے گی؟ اس کو کس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا جنت میں؟ بتائے. یعنی وہ عورت جو زبردستی کسی کے نکاح میں ہے, اس نے نہ طلاق دی نہ خود اس نے کھلا لیا لیکن بہرحال زندگی بسر کی لیکن نہیں چاہتی کہ جنت میں اس کے ساتھ زندگی بسر کرے, اس کو کیا ملے گا؟ تمس تراؤن سمپل ایپلیکیشن تیل کیا تراؤن اللہ تعالیٰ تراؤ ایپلیکیشن بنا روزنے. اصل مسئلہ یہ ہے جس وجہ سے یہ نفرت کرتی تھی نا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس صفت کو تبدیل کرے گا. کیا کرے گا؟ اب ایک مسئلہ یہاں پہ آئے گا اور یہ کنفیوژن بھی بن سکتا ہے تو اس کنفیوژن کو ہم یہاں پہ دور کریں گے. دیکھیں جب کوئی دنیا سے فوت ہوتا ہے نا تو ہم اس کو جنازے میں ایک دعا پڑھتے ہیں اللہ مغفر لہو. اگر عورت ہوگی اللہ مغفر لہا ورحمہا واعف عنہ واعف عنہا پتہ کیسے سنا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا ہے نا. آگے جاتے جاتے ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وزوجن غیرن زوجہا, یہی کہتے ہیں نا دعا, یہی ہے نا جنازے کی دعا میں. وہاں پہ وزوجن خیرن من زوجہ, مرد کو اس سے بہتر بیوی ملے اور عورت کے حق میں بھی کیا ہے اس کو اس سے بہتر شوہر ملے. تو یہاں پہ یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جنازے کی دعا میں پڑھتے اس کو جو یہاں پہ بیوی تھی اس سے اچھی بیوی وہاں ملے, بہتر بیوی وہاں ملے, یا اس کا جو یہاں پہ شوہر تھا اس سے بہتر شوہر وہاں پہ ملے تو مسئلہ ہو گیا. پھر یہ کہاں وہاں پہ ملیں گے؟ پھر تو کوئی نیا ہوگا جو اس سے بہتر ہوگا. تو اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے انسان یعنی تبدیلیاں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تبدیلی جس کو ہم کہیں گے ٹوٹل ٹرانسفارم, جیسے مثال کے طور پہ کوئی بکری اونٹ بنے گی, یہ ٹوٹل ٹرانسفارم یہ ایک جنس سے دوسرے جنس میں. لیکن دوسرا ہوتا ہے صفات میں, یعنی پہلے کوئی صفت تھی پھر اس کے بعد صفت چینج. تو یہاں پہ ٹوٹل ٹرانسفارم نہیں ہوگا, یہاں پہ صفات میں ٹرانسفارم ہوگا. یعنی یہاں پہ جو دنیا میں جو اگر کچھ کمی ہوئی ہوگی, دنیا میں کوئی کمی ہوگا اس کا, یا کوئی مسئلہ ہوگا اس سے, یا کوئی ہم کہیں گے عیب ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں وہ سارے عیب دور کریں گے. لہٰذا چھن پتہ اپلیکیشن ترانے ضرورت پت. ہاں آگے ہم چلے. اتنا سمجھ میں آیا نا آپ جنت میں عورت کو کیا ملے گا؟ 6 صورتیں ہیں. 6 صورتوں میں ہم نے دیکھا جو بغیر شادی کے مرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں کسی بغیر شادی شدہ کے جو دنیا سے نکلا لڑکا یعنی جوان اس سے نکاح کرائے گا. جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے تو اس کے بعد نکاح نہیں کیا اس اعتبار سے. پھر ہم نے کہا کہ اگر مطلقہ ہے اس نے دوسری شادی کی تو دوسرے شوہر سے. اسی طرح سے بیوہ ہے اس نے کوئی نیا نکاح نہیں کیا تو صاحب کا شوہر سے ہی اگر وہ جنتی ہے. اور اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے یا جنتی ہے دونوں ہے یعنی دونوں ساتھ رہے لیکن وہاں پہ یعنی شوہر جنت میں نہیں گیا تو پھر یہ جنت میں نہیں ایک ساتھ نہیں ہوں گے. اور چھٹی صورت یہ ہے بیوہ ہے ٹھیک ہے اور اس نے دوسرا نکاح کیا دنیا میں ہی تو یہ دوسرے شوہر کے ساتھ ہوگی جنت میں. آگے ہم چلتے ہیں. ہاں بولے اگر فیمیل گئی جنت کیا میل دایو مسے ساتھ ایک تو دینا ہے نا تمن کیا بولنا ایسے یمس نا خاندار گژھِ نا جنتس کہین تمس دی اللہ تعالیٰ امس خاندارنی اللہ تعالیٰ دی یتھے کا نوجوان. بات سمجھی نا آپ نے یعنی یم دنیا من نکاح چھا کورمت کی یا جنتی کان جوان دیس یمس مرد وۄنۍ اگر زن سۄ چھِ جہنمی مطلب یمس نکاح گومت کی آلریڈی اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہے نا مطلب سہ گو گۄڈے فوت فار ایگزامپل ٹھیک مطلب عورت تہ گئی فوت کی تمن چھ یس زبان مطلب میاں بیوی میں دونوں میں سے ایک جائے گا جنت. ٹھیک ہے تمس مطابق یس امس جوڑ بچو نا اپوزٹ جوڑ اللہ تعالیٰ دی امس جنتس مز بدل امس پتہ چاہے سہ دنیاوی اعتبار غیر شادی شدہ آسہِ یا رب العالمین دی تتہ بدل کانٛہہ. کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے جنت میں ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں گی. نہیں ابھی اب ایک اور سوال کا اٹھائیں گے نا آج گژھِ نا سُہ انشاءاللہ کنفیوژن تہ دور. فی الحال سمجھ میں آیا نا ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اپلیکیشن ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں
یت بنیادی صفاتس پہ اللہ بچین نکار کران یا ناپسند کران تو اللہ تعالیٰ بدلائے تمس سہ صفت امس کر تتہ تعریفن لائق. جو آخری ہوگا نا وہی جو آخری ہوگا نا آخری شوہر اسی کے ساتھ وہ 4 کرے تشوی گئی پتہ جنتس مزن. تو اس اعتبار سے پھر آخری عورت ہے, پہلی 3 نہیں آئے گی. ایک ساتھ تینوں آگے بتاؤں گا نا میں تھوڑا سا مرد کے میلے تھوڑا سا یہاں پہ مرد پہ نا اضافی کچھ چیزیں. اب تیسرا اہم مسئلہ ہے جنتس مز گھنا زیادہ خاتون کہ جہنمس مز, یعنی زیادہ عورتیں جو ہے نا وہ جہنم میں ہوں گی یا جنت میں. عموماً ہم نے کیا سنا ہے, ہم نے سنا اس حدیث میں ہے نا صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام جب خطبہ عید دیا تو پھر اس کے بعد عورتوں کے پاس گئے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, پتہ دیت تمن تتھ خطبہ تو دپک مے وچ تہذ زیادہ کثرت کت مزن. پھر بھی ایک سبب بھی بیان علت بھی بیان کہ کیوں, لیکن ایک حدیث میں آیا النساء اکثر ولد آدم. تو نقطہ کیا ہے یاد رکھیے آپ, عورتیں جو ہے نا یہ جنت میں بھی زیادہ ہوں گی یہ جہنم میں بھی زیادہ ہوں گی. اب کنفیوژن ہو گیا, اب کیسے یہ ہوگا, ایک عورت جنت میں بھی زیادہ ہے اور عورتیں جہنم میں بھی زیادہ ہے. تو اس کی علماء نے 2 توجیحات بیان کی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنت کا تعداد یا جہنم کا تعداد آیا ہے نا یہ اولاد آدم کے اعتبار, جیسے میں نے یہاں پہ حدیث ذکر کی ہے نا, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے النساء اکثر ولد آدم. یہ جو دنیاوی طور پر جتنے مرد ہیں نا اس سے زیادہ کون ہے عورتیں ہیں. لہٰذا وہاں پہ کیا ہوگا, پھر وہاں پہ جب عورت زیادہ تعداد میں ہوگی تو زیادہ تعداد میں جنت میں بھی جائے گی, جب زیادہ تعداد میں ہوگی تو زیادہ تعداد میں جہنم میں بھی جائے گی. یا وہ سمجھ اخ توجی, یعنی اخ توجی یہ چیز کہ خاتون آسان جنتس مز زیادہ جہنم مز زیادہ. ات کیا توجی, ات توجی یہ چیز کہ کیا خاتون ہند کیا ونان تعداد. اور دویم توجی جو ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے جو مجھے زیادہ پسند آئی, تو یہ بھی ممکن ہے, وہ یہ ہے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے پہلے عورتیں جہنم میں جائیں گی کیونکہ لان تان جو ہے نا جو آیا ہے لان تان اور اپنے شوہروں کی نافرمانی وہ علت بتایا گیا یہ جہنم میں جائے گی. لیکن کیا اس بنیاد پر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گی؟ نہیں, اس بنیاد پر کیونکہ ہمیں معلوم ہے عقیدہ جو ہے نا جس کے پاس بھی توحید ہوگا نا, رائے کے دانے کے برابر بھی عقیدہ ہوگا, توحید ہوگا, تو اس کو آخرکار کس میں ڈالا جائے گا؟ تو پہلے یہ جہنم میں رہے گی زیادہ, لیکن اس کے بعد جب وہ سفارش سے یا باقی چیزوں سے جہنم میں نکالی جائے گی آخر پر ان کو کہاں ڈالا جائے گا؟ جہنم میں. لہٰذا آسان پتہ تعداد زیادہ کھت مزن یہ گوا مسئلہ کنفیوژن تہ گوا دور. تو الحمدللہ اب گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لبرلز کے بھی یہ بھی کہتے ہیں یہ بتایا ہمارا تعداد جہنم میں کیوں ہوگا, تو ہم نے کلیئر کر دیا آپ کا تعداد جہنم میں ہی نہیں آپ کا تعداد جنت میں بھی زیادہ ہوگا, اور جہنم میں ابتدائی طور پر, لیکن اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں ڈالا جائے گا. آپ مجھ سے سمجھ. اور بیچ بیاکھ اکھ چیز اتنی اچھا توتام کران کم تمہ ہز ذکر خاتونن وارے ہورن ہز ییٚلہِ ہوٗر تہِ رلاوو زنہِ تہِ یِم چھِ نا زنہِ ٲخر یہ کوٗتاہ تعداد تھایہِ تتہِ گوٚو پرواے چھُنہٕ کینٛہہ تتہِ بنے دربار کرنہٕ خٲطرٕ تہِ الحمدللہ ہوٗر مسلہٕ چھُنہٕ کہیٖنۍ حظ. اچھا جی اگر تتہِ آلریڈی مطلب مردس میل پنٕنۍ گھر واجین حوروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مزید اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مرد. میں نے ابھی بتایا ایک فطرت ہوتی ہے مردوں کی, میں نے بتایا کہ جنس کے اعتبار سے مرد ہے نا یہ زیادہ ایکٹیو ہے اور جنس کے اعتبار سے ایک خاتون پیسو ہوتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو ترغیب, آپ کو لباس سے ترغیب دیا, آپ کو زینت سے ترغیب دیا, آپ کو زیورات سے ترغیب دیا, اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حوروں سے ترغیب دیا. تک رشی کرنے ضرورت یہ یہ گھان دون زنی ہیٚکہِ مسئلہ گژھِتھ تتہِ آسہِ جنتس منٛز یہ پرابلم کیونکہ میں ابھی بتاؤں گا آگے آپ کو جنت میں ہے نا وہاں ورجن ہر ایک رہے گی, ہر ایک ورجن رہے گی, ہر ایک تر و تازہ رہے گی. ٹھیک ہے, الگ سے مطلب خاتون الگ ہے, یہ بھی خاتون ہی ہے لیکن یہ جنت کی ہے, یہ دنیا بھی خاتون نہیں ہے. ثم بامبر صبح انشاءاللہ تتہ ہوری ہند کھت ٹاپ. ابھی حدیث آ رہی ہے نا, حدیث میں آیا کہ یہ جو دنیا کی عورت ہے نا دنیا کی عورت حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. میں ابھی ایک کنفیوژن دور بھی کروں گا انشاءاللہ. نہ یہ الگ ہے, وہ جنس الگ ہے, یہ جنس, لیکن دنیا کی عورتیں حوروں سے بھی خوبصورت ہوں گی, حوروں سے بھی. یتم کرن مرد یہ زیادہ ترقی میں ملن تک حور تتہ آسان امس پنہ گھر واجنہ یا یہ دنیا کی خاتون زیادہ خوبصورت, وہ بھی آپ کو حدیث سناؤں گا میں بھی. البتہ میری موج گژھِ جنتس, وہاں پہ نوجوان جائیں گے, تو گژھِ جنتس سے. اصل میں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک خاتون آئی بزرگ خاتون یہ وہ سمجھانا بھائی اصل پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خاتون یہ بزرگ خاتون ام پیغمبر صاحب دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ گژھا جنتس امس فرمو پیغمبر صاحب ان الجنت لا يدخلها عجوز بڑ گژھن جنتس ام ہود واتن دپن بڑ گژھن جنتس ام کیا ہود ام ہود واتن کہ ناگوار بچار مگر یہ ازراہی تبسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا ان اللہ تعالی اذا ادخلهن الجنت حولهن ابکارا یوس تہ جنتس مز گژھِ سہ جوان تت کرتا تو مسئلہ ہے سہ گژھِ انشاء اللہ سہ لکٹ سہ تتہ لکٹ تتہ بڑ آسہ جنتس مز کہ یتھ ایج مز کی ژٕ ونکھ سۄے یۄس آز برونٛٹھ 20-25 ؤری ٲسٕکھ تتہِ آسہِ لکٹ جوان حظ تی بٔڑ گژھِ نہٕ جنتس یہ کوٚر پیغمبر صٲبن پتہٕ أمِس بزرگ خاتون اچھا آپ کے سوال کا جواب کیا حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا دنیا کی عورتیں ہاں تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں تو حاج الارواح میں کہتے ہیں کہ بعض آثار میں ہمیں اس تذکرہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو دنیا کی عورتیں ہیں نا یہ جنت میں حوروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی وقت مرد تھانا حور تو دیکھیں آپ سمجھ لیکن یاد رکھیے آپ ایک چیز آپ کے حسن میں دوبالا کرے گی کس کو کس اعتبار سے حسن ملا یہاں کس اعتبار سے یہاں ٹوپوگرافی کے اعتبار یہ انگریز بسان انگریز علاقے میں تم پرین بسان یتھ علاقے میں ہم گورے ہے کی بچار بسان تاپ کرائے میں وہ کالے ہے مگر ہر کھانا دپان میری سکن گھس آسن یہ فطرت ہے نا ہر کوئی مطلب خوبصورتی چاہتا ہے خوبصورتی پسند ہے مگر یہ خوبصورتی بڑی اکے چیز سے جس نے جتنی عبادت میں الحمدللہ محنت کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس عبادت کے برعکس یعنی اس عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کو حسن دے گا جس نے جتنی عبادت کی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ حسن ملے ہم سب سے زیادہ حسین ہو حسن میں دوبالا ہو جائے تو کیا کرنا ہے عبادت میں ہاں جتنی عبادت کرے گا اتنی خوبصورت چڑھے یعنی آپ ایک نماز پڑھتے تو ایک خوبصورتی کا عنصر بڑھتا ہے آپ اسی طرح سے دیگر عبادت کرتے ایک خوبصورتی کا عنصر بڑھتا ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اچھا اسی طرح سے اب کون سی عورت جنت میں جائے گی یہ مسئلہ ہے نا وچو اس ورگ لائق ہمیں کہا گیا نہیں جنت آپ گوڑ دنیا پھر دنیا کی یہ چیز ہے آپ کہاں جنت میں پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ وسلم کا اذا صلت المرأة خمسها جو عورت 5 وقت کی نمازیں یہاں چھٹی نہیں کہا گیا لیکن جو کوئی تہجد پڑھتی ہے نا یا جو نوافل ادا کرتی ہے وہ کس میں اصل میں اضافہ کرتی ہے اپنے حسن میں جو جتنی محنت کرے گا حسن میں اضافہ کرے گا لیکن اصل جو آپ سے مطلوب ہے وہ کتنا ہے وہ 5 نمازیں ہے وصامت شہرہا اور 1 مہینے کے روزے رمضان المبارک وحسنت فرجہا اور اپنے شرم اور اپنے حیا اور اپنی عصمت اور اپنی عفت اس کی حفاظت کرتی ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے قیل لہا اس سے کہا جائے گا ادخلی جنت آپ کہاں داخل ہو جاؤ جنت میں من ای ابواب الجنت ما شئتی کیونکہ جنت کے کتنے دروازے ہیں 8 اس امت میں صرف ایک شخص کو اعزاز ہے اس کو 8 کے 8 دروازے پکاریں گے آپ ہمارے دروازے سے جنت میں آ جائے کون ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس عورت کو بھی ہے یعنی آپ دیکھیے درجہ ابو بکر صدیق کا درجہ اور اس عورت کو بھی یہ درجہ دیا گیا جو عورت 5 وقت نمازیں پڑھے بے کیا کرے راتس روز ماہ رمضان راتس روزدر بے آسہِ پننہِ شرمس کران حفاظت اور بے آسہِ پننہِ شوہر سٕنٛز کران اطاعت اللہ تعالیٰ ونہِ آج جنت کے درواز میں یم خوش گژھِ تمہِ لہذا اب آخر پہ یہی ہے خواتین بڑی محتاط رہے کیونکہ یہ اس نعمتوں کے گھر سے اس عظیم گھر سے یا ان نعمتوں میں جو اس کے حسن کو دوبالا کرے تو لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہم اس کو اسے دور کریں اس میں جانے نہ دے مختلف طریقوں کے جو حربے ہیں مختلف طریقوں کے جو ہنڈرنسز ہے مختلف طریقوں کے جو اوبسٹیکلز ہے وہ کریٹ کرتے ہیں لیکن ہمیں کرنا کیا ہے ہمارا ٹھکانہ جنت ہے یہ دنیا عارضی اچھا پتہ کہ کن فی دنیا کا ان کا غریب ہم یہاں پہ اجنبی کے مانند ہے یا اس مسافر کے مانند ہے جس طرح آج ہم نے سفر کیا ہم بھی اس وقت مسافر ہیں نا ٹارگیٹ کہاں ہے ہمارا فی الحال دنیا میں اپنے اپنے گھر پہنچنا ہے اسی طرح سے یہ دنیائی گھر یا دنیائی یہ مقام یہ ہمارے لیے اہمیت نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے کہ ہم اس سے جنت کا جو زائدرہ ہے وہ بنائے لہٰذا آخر پہ یہ بہت ساری چیزیں اس نے لکھی ہے انشاءاللہ بنیم تو یہ رسالہ تو ہم اسی کے ساتھ اس کا خلاصہ کرتے ہیں جو ہم نے آج درس پڑھا رسالہ پڑھا اس میں ہم نے 4 سوالوں کے جوابات دیے
پہلا سوال اور گۄڈنیُک نقطہ اوس یِہوے چیز کہ اگر بار بار کیونکہ لبرل ذہن زیادہ یہ سوال اٹھاتے ہیں اچھا الحمدللہ جو دیندار ایک خاتون ہے جو شریعت پہ چلنے والی خاتون ہے تمہیں اللہ تعالیٰ سن حکمت پر شک کیونکہ شریعت جو ہے نا وہ ساری حکمت سے مالا مال چاہے ہماری حکمت ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے لیکن تمہ پتہ کی لبرل مائنڈڈ آسان کی سیکولر مائنڈڈ سوال کران ہے اگر مردوں ہند خطر ہور تو عورتوں کے لیے کیا ہے. ہم نے الحمدللہ اس سوال کا جواب بھی دیا. دوسری بات جو دوسرا کنفیوژن تھا کیا عورتیں زیادہ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں, تو اس کا بھی الحمدللہ ہم نے اس میں خلاصہ کیا. اور تیسرا اہم نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر مردوں کو حوروں سے ترغیب دی لیکن عورتوں کے بارے میں شوہروں کا ذکر کیوں نہیں آیا, تو اس کی حکمتیں بھی ہم نے بیان کی. اور چوتھا بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ جو دنیا کی عورتیں ہیں اور جو حوریں ہیں دونوں میں خوبصورت کون ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کے باسی بنائے, ہمیں اللہ تعالیٰ جنت کی جو نعمت ہے وہ عطا کرے, اور ہمیں جو دنیا میں جو مسائل مشکلات ہے وہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں نعمتوں کی صورت میں ملے گے. اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ساری مشکلاتوں کو دور کرے, ہمارے سارے مصائب کو دور کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین. چلیے اتنا کافی ہے.